السلام علیکم، میں ہوں نیوز ڈائریکٹر اور آپ کا ہوسٹ خالد محمود. آپ دیکھ رہے ہیں اسٹار پاکستان نیوز ٹی وی. آپ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹر ہیں. آپ بتائیں کتنے عرصے سے کیا کیا کام کرتے ہیں؟ میں ان کے ساتھ تقریباً مجھے 5 سال ہوئے ہیں ان کے ساتھ کام کرتی ہوں، اور ماشاءاللہ سے ہمارا کام بہت اچھا چلتا ہے. ہم راشن بھی بانٹتے ہیں، کپڑے وغیرہ بھی بانٹتے ہیں، اور بھی ہیلپ کر لیتے ہیں. اگر کوئی شکایت وغیرہ لے کے آ جاتا ہے تو پھر ان کے حساب سے ہم لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. جو بھی مطلب مسئلے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، غریب عوام کے. ماشاءاللہ میڈم تو بہت اچھی ہیں. انمول ہیں پہ بس ان کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتے. بس اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے اور طاقت دے کہ اور ہمیشہ سب لوگوں کی ایسے ہی مدد کرتی رہیں جیسے ابھی ہمارا کام چل رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمت دے، ہم ایسے ہی سب کی ہیلپ کرتے رہیں. آج کا پروگرام آج تک کی سچائی. آج ہمارے ہاں ایک بڑی منفرد اور دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والی ایسی خاتون ہے جس کا نہ صرف نام بلکہ پاکستان میں مقام ہے. ہیومن رائٹس انجمن فلاح بہبود کی چیئرپرسن اور بے شمار این جی اوز کو سپورٹ کرنے والی بابرہ اسماعیل صاحبہ اس وقت ہماری گیسٹ ہیں. ہم اس سے بات کرتے ہیں. جی آپ یہ بتائیے کہ اب تک خواتین کے کیا ایشوز ہیں، ابھی تک آپ نے کیا پروگرام کیا اور کب سے اس فیلڈ میں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تقریباً انجمن فلاح و بہبود برائے خواتین کی بابرہ اسماعیل تقریباً 35 سال سے خواتین کی فلاح و بہبود کا کام کر رہی ہیں، اور وہاں پر میں نے مختلف جگہوں پر خواتین کے لیے فری میڈیکل کیمپس کے علاوہ، سلائی سینٹر کے علاوہ ان کو ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بھی فراہم کرے ہیں تاکہ ان کو اسکل دے سکوں، ان کو ہنر دے سکوں، اور وہ اپنے ہنر سے اپنے گھرانے کی کفالت بھی کر سکیں، اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ گھر کی کفالت کے ساتھ ساتھ مالی حالات اچھے کر سکیں. جی انہوں نے بتایا ہے کہ 35 سال سے ان کی وابستگی ہے خواتین کی، جس میں جو ہے یہ ان کی مختلف انسٹیٹیوٹ اور اس کے علاوہ ان کو کفالت کے لیے جو بھی روزگار کے موقع ہیں وہ میسر کرتی ہیں، پرووائڈ کرتی ہیں. اور ان کی یہ خدمات یہ ہے کہ تاکہ وہ روزگار میں اپنے گھر کی معاونت کر سکے، گھر کا روزگار چلا سکے، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے دے. اچھا یہ بتائیے خواتین کے زیادہ تر مسائل کیا ہیں؟ خواتین کے دیکھیے یہ مسائل سب سے زیادہ یہ ہیں کہ ایک تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں خواتین کے لیے ویمن ڈیولپمنٹ کا پروگرام تو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، لیکن کہ میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہ ہو سکا. حکومتی لیول پر کوئی یہ کام نہ کر سکے، ادارے اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں، اور بہت ساری خواتین بیچاری مختلف صنعت کاروں کے ذمے لگتی ہیں، وہاں پر ان کی عزت محفوظ نہیں ہے. صنعت کار کم پیسوں میں زیادہ کام کراتے ہیں، اور 8 گھنٹے کی بجائے 18 گھنٹے ان سے ڈیوٹیاں لیتے ہیں، اور وہاں پر بہت سارے مسائل بھی ہیں، آنے جانے کی بھی پرابلمز ہیں، اور لوگوں کو ان کی عزت نفس بھی بیچاریوں کی مجروح ہوتی ہے، اور کہیں کہیں تو عزت کی پامالی کی بھی خبریں آ رہی ہوتی ہیں. تو افسوس یہ ہے کہ حکومتی سطح پر حکومت وقت سے میری استدعا ہمیشہ رہتی ہے کہ خدا را خواتین کو اسٹرگل کرنے کے لیے، خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی ہنر کاری کو مزید اچھا بنانے کے لیے کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ بھی ضرور بنا لیں جس میں وہ بہترین سے بہترین کام کر سکیں، اور مختلف کشیدہ کاری کے حوالے سے. کیونکہ جیسے کہ ہمارا عبدالرحیم گوٹ، یوسف گوٹ ہے، اور یہ شانتی نگر ہے، اور وہاں گلشن معمار میں بھی 2-3 گوٹ ہیں جہاں پر خواتین بلوچی کڑھائی کرتی ہیں، سندھی کڑھائی کرتی ہیں. اگر ہم ان کو کپڑا اور چیزیں میں پرووائڈ کرتی ہوں، اور اس کو باہر کے ملکوں میں بھی بھجواتے ہیں، اور اس سے جو انکم جنریٹنگ کرتے ہیں ہم ان میں ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں. 35 سال سے خدمات کرنے والی بابرہ اسماعیل
نہ صرف بہادر ہیں، نہ ڈر ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے کام کرنے سے زیادہ کام کروانا جانتی ہے اور لوگوں کی مدد کرنا جانتی ہے. اور راشن کے علاوہ یہ لوگوں کی کپڑے کے علاوہ ہر طرح کی مدد کرتی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو ان کام میں کیا دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے میں تو جب سے یہ کام کر رہی ہوں بہت مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے اور خدمت خلق کرنے والے جب باہر نکلتے ہیں اور عزم کر لیتے ہیں کہ ارادہ کر لیتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ ایجوکیشن میں، میڈیکل میں اور قانونی مشاورت میں اور قانونی مشورے میں یہ سارے کام میرے ایزی پروسیجر میں ہو جاتے ہیں. جب آپ نیکی کرنے جاتے ہیں نا، اور نیک نیتی سے کرنے جاتے ہیں، تو قسم خدا کی کوئی راہ میں رکاوٹ ہی نہیں آتی ہے، اور سامنے والا بھی آپ سے عزت اور اخلاص سے ملتا ہے. اور میرے سارے کام اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں کر دیتے ہیں. اور مجھ پر تو ایک مصطفیٰ کا کرم یہ بھی ہے کہ میں ناطقان رسول ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ خواتین کو مشورہ دیں کہ جو خواتین نیڈی پرسن ہے، ضرورت مند ہے، اس کے لیے آپ جو ہے نا ان کو کیا چاہیے، اس کو کوئی مشورہ، کوئی ایڈوائس دیں کہ کیا کرنا چاہیے، کس طرح وہ آپ سے رابطہ کریں، کس طرح وہ ان کی مدد ہو سکتی ہے؟ بہت ساری خواتین مجھ سے رابطے میں ہیں. پورے سندھ میں جتنے مورو، سجاول، سانگڑ، گھوٹکی اور جام شورو، حیدرآباد اور یہاں کراچی کے بھی کہ بے نظیر انکم اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام میں بھی مجھ سے رابطے میں ہیں. اور میں ان لوگوں کو، افسران کو بھی بوقت ضرورت ان کو ڈانٹتی بھی رہتی ہوں. اور بے نظیر اسکل انکم سپورٹ پروگرام والوں کو بھی میں ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب حکومت وقت بے نظیر جیسا کوئی نہیں لیڈر ہو سکتا، وہ پوری دنیا میں ایک بہترین لیڈر تھی. پوری دنیا میں سب سے بڑی لیڈر جو تھی وہ ہماری بے نظیر صاحبہ تھیں. انہوں نے جو بے نظیر انکم جنریٹنگ کا پروگرام دیا ان کو، اس میں سے بھی یہ آفیسران کٹوتی کر رہے. ان کو کوئی شرم حیا ہے؟ ان کو کوئی یہ بتائے کہ ایک عورت صبح سے لے کے رات تک آپ کے پاس آ کے بیٹھی ہے، لائن لگا کے بیٹھی ہیں، اور آپ ان سے 7-7 ہزار 5-5 ہزار روپے ہر انکم سپورٹ والی خاتون سے لے رہے ہیں. تو ان کو شرم حیا نہیں ہے؟ اور کون سا بڑا آفیسر ہے، ذرا مجھے نام بتائیں ان کا، کہ جن کو یہ پیسے گڈی بنا کے دے رہے ہیں. ذرا یہ بتائیں ان کی اپنی تنخواہیں نہیں ہیں کیا، کہ ان کو شرم حیا ہے کہ یہ دوسروں کی پیسوں میں سے کٹوتی کر کے جو غریب عورتیں فجر سے عشاء تک بیٹھی ہیں اور بیچاریوں کے پیسے کاٹ کے 2-2 ہزار 5-5 ہزار 8-8 ہزار، یہ تو کتنی بری بات ہے. آپ اس ملک کا نظام بدل ہی نہیں سکتے، کیونکہ حکومت وقت میں کرپٹ اتنے لوگ ہیں. آپ کسی اچھے انسان کو تو لے کے آئیے، اور جو پکڑا جاتا ہے اس کو آپ چھڑوا دیتے ہیں. کوئی نہ کوئی وزیر، کوئی نہ کوئی مشیر، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. میں تو ساری حکومتوں سے ایک استدعا کروں گی، ساری سیاسی پارٹیوں سے ایک استدعا کروں گی کہ خدا را اپنی جمع پونجیاں نکال کے غریبوں کے علاقوں میں انسٹیٹیوٹ بناؤ. غریبوں کے علاقوں میں بے روزگار نوجوان گھوم رہے ہیں. ہم خود تراشتے ہیں مناظر کے سنگ و میل، ہم خود تراشتے ہیں مناظر کے سنگ و میل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا. میری ہر خاتون بہت بہادر بنے، بہت اچھی بنے، بہت چیزوں کا مطالعہ کریں، اور بہت چیزیں اسے پتہ ہونی چاہیے، اور بولڈ ہو کے، بہادر ہو کے ان سارے ناصروں کا مقابلہ بڑے شوق و ذوق سے کریں، اپنی جگہ خود بنائیں، تو وہ کامیاب پاکستان میں کامیاب انسانوں کی طرح کامیاب زندگی گزار سکتی ہیں. بہت شکریہ. اسماعیل ایک عرصہ دراز سے بہادری کے ساتھ یہ کام کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو خواتین کی عزت احترام نہیں کرتے، ان کی نشاندہی کی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور بے نظیر انکم سکیم میں جو کرپشن ہے اس کو ختم کیا جائے. اور بڑھتی ہوئی مہنگائی میں حکومت کو چاہیے کہ یہ زیادہ سے زیادہ خواتین کے لیے مختلف
शोबा हयात में हॉस्पिटल, सिलाई सेंटर और दीगर जो भी जिसमें उनका रोज़गार का सिलसिला जारी रहे बाइज़्ज़त तौर पे वो होना चाहिए। आज के प्रोग्राम में अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।